آج 29 صفر المظفر ہے اور آج کے دن حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یوم وصال ہے، عرس پاک ہے۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نصیحت کے بعد تورات میں یہ لکھ دیا کہ ہم نے اس زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو بنا دیا۔ حقیقت کے اندر یہ زمین اللہ کی ملکیت میں ہے، زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی ہے، اور اللہ نے یہ زمین و آسمان کے اندر بڑا ایک مقام و مرتبہ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ حضرت جبریل کو بلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، اے جبریل آپ بھی اس سے پیار کریں۔ حضرت جبریل اس بندے سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل امین آسمان میں ندا دیتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں رب اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ آج لوگوں کو شہرت کا شوق ہے، مقبولیت کا شوق نہیں ہے۔ شہرت وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن مقبولیت بندہ مر بھی جائے تو باقی رہتی ہے۔ آج اگر ہم حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے صدی کے بعد بھی ذکر کر رہے ہیں تو ان کی اس بارگاہ میں مقبولیت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اس لیے مقبولیت اس بارگاہ میں اپنی بنائیں۔ تو مقبولیت کیسی بنے گی؟ شریعت پہ عمل کرنے کی وجہ سے، دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ جب آسمان کے فرشتے بھی پیار کرنے لگتے ہیں تو اللہ زمین میں اس بندے کی مقبولیت رکھ لیتا ہے۔ پھر وہی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ فرماتا ہے جو ایمان لا کے نیک عمل کرے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اصل محبت وہ ہے جو اللہ دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 1859 کو راولپنڈی کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید نظر الدین تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اپنے وقت کے ولی تھے۔ آپ نے 1937 کو وصال کیا، یوں 78 سال کی عمر حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پائی۔ آپ 25 واسطوں کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے، اور 37 واسطوں کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک جا کے ملتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی صاحبزادے تھے جن کا نام حضرت پیر سید غلام محی الدین تھا، جن کو بابو جی کے نام سے آپ پیار سے پکارا کرتے تھے، بابو جی سرکار۔ تو آپ کا ایک ہی بیٹے تھے۔ البتہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ جو بیٹے ہیں حضرت غلام محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آگے پھر ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت پیر سید غلام معین الدین اور ایک کا نام حضرت پیر سید شیخ عبد الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یوں آگے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بڑے بڑے اولیاء آپ کے ہم اثر ہیں۔ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم ولی آپ کے ہم اثر ہیں۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے علم ظاہر کو حاصل کیا اور پھر آپ علم باطن کو حاصل کیا، اس لیے کہ علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ تمام اولیاء کرام نے پہلے علم ظاہر کو حاصل کیا، پھر علم باطن کی تلاش میں نکلے۔ آپ نے جب علم ظاہر کو حاصل کیا تو علم باطن کی تلاش کے لیے آپ نکلے تو سرگودا کی سرزمین میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوئے اور بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ آپ اپنے مرشد خانے میں جایا کرتے تھے اور شریعت کے ایک ایک مسئلے پہ، دین کی ایک ایک بات پہ آپ عمل فرماتے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے اولیاء آپ کے ہم اثر تھے، اور آپ کی دین کے ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ محبت یہ تھی کہ ایک سرگودا سے ایک بندہ زمیندار تھا، آپ کی بارگاہ میں آیا، طائب ہوا، آپ کا مرید ہو گیا۔ یہ اس بھلے وقت کی بات ہے، جب وہ جانے لگا تو 500 روپیہ اس نے حضرت کی خدمت کی۔ تو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے کہا کتنے کتنے بڑے اولیاء اس زمانے میں تھے،
وہ سرگودے کا زمیندار جب نہ جانے لگا تو اس نے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 500 روپے خدمت کی۔ معمول یہ تھا کہ آپ کی جو بھی لوگ خدمت کر کے جاتے، وہ آستانے پہ لنگر پکانے کی جن کی ڈیوٹی ہوتی وہ آتے اور پیسے لے جاتے۔ ظاہر آستانوں پہ جو لنگر چلتے ہیں یہ ایسے تو نہیں چلتے، اس کے لیے ایک سرمایہ کی ضرورت ہے۔ خیر جو بھی مرید خدمت کر کے جاتے، لانگری وہ پیسے لے جاتے اور مخلوق خدا کی خدمت میں لگا دیتے۔ لیکن وہ سرگودے کا زمیندار جب 500 روپیہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی خدمت کر کے گیا تو بجائے لانگریوں کو دینے کے آپ نے خلاف معمول کو اپنی جیب میں ڈال دی۔ ڈال کے تو آپ تشریف لے گئے۔ کچھ دن گزرے تو وہ سرگودے کا زمیندار آیا اور آ کر کہنے لگا جی میں جب مرید ہو کے گیا میری چوری ہو گئی، میں جب مرید ہو کے گیا میرے حالات بگڑ گئے۔ دیکھو مالک ازماتے بھی تو ہیں۔ پھر کہنے لگا اس لیے میرے حالات بگڑ گئے، میری بیعت واپس کر دیں۔ بیعت واپس کا مطلب یہ تھا کہ وہ 500 روپیہ دے کے گیا تھا، اس نے کہا نہیں میری بیعت واپس کر دیں، میرے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ آپ گھر میں گئے، آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تیرے حالات بگڑے ہیں تو ہم تیرے ساتھ ہیں، یہ 1000 روپیہ میری طرف سے قبول فرما لے۔ وہ 500 دے کے گیا تھا، آپ نے فرمایا یہ 1000 میری طرف سے قبول کر لے، باقی رہی بیعت کی واپسی کی بات۔ آپ فرمانے لگے میں نے اپنے شیخ کی وجہ سے، ان نے اپنے شیخ کی وجہ سے تیری بیعت نبی پاک علیہ السلام سے کر دی ہے، اس بارگاہ سے واپس لینے کی مجھ میں تو جرت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے بیعت کو معمولی چیز ہے؟ فرمایا کہ میں نے کڑی ملاتے ملاتے بارگاہ رسالت مآب تک ملا دی، اب اس بارگاہ سے واپس لیتے میرے اندر تو ہمت نہیں ہے، البتہ خدمت کی بات تھی وہ میں نے کر دی۔ یہ تھا ان اولیاء کا مزاج اور ان اولیاء کا رویہ کہ اگر وہ بیعت واپس لینے آیا، اس نے 500 خدمت کی، آپ نے 1000 خدمت کر کے اس کی واپس لوٹایا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو جو اللہ نے کمال دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ ایک دن اپنے آستانہ عالیہ کے باہر اسٹیشن کے قریب بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھ رہے تھے۔ ایک انگریز آیا تو اس نے یہاں پستول لٹکائی ہوئی تھی، آ کے کہنے لگا پیر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ کہتا یہ ہے کیا؟ فرمایا یہ تسبیح ہے۔ وہ انگریز کہنے لگا اس کا کمال کیا ہے؟ حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ فرمانے لگے اس کا کمال یہ ہے، اچھا تو نے یہ جو لٹکایا اس کا کیا کمال ہے؟ اس نے اپنی پستول نکالی، سامنے ایک چہچہاتی چڑیوں کو نشانہ بنایا، ایک چڑیا نیچے گر پڑی، آپ اٹھے قریب گئے، آپ نے اپنی تسبیح جا کی چڑیا کو لگائی، وہ چڑیا زندہ ہو کے اڑ گئی۔ فرمایا تیرے ہتھیار کا کام مارنا ہے، میرے ہتھیار کا کام زندہ کرنا ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دفعہ ملتان کے اندر تشریف لے گئے، اور ملتان کو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے کہ جس میں کثیر تعداد میں اولیاء کرام کے مزارات ہیں اور اولیاء کرام وہاں موجود تھے۔ آپ وہاں پہ تشریف لے گئے، واپس آنے لگے تو پیر آپ سواگ حضرت غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے وقت کے ولی گزرے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اتنا شہرہ ان کا نہیں ہے جتنا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ آپ گزر رہے تھے تو ملتان کے قریب حضرت پیر غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سواگ شریف کے تاجدار ہے، آپ وہاں سے گزرے۔ جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی نظر حضرت غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ پڑی تو آپ نے اپنی گردن جھکا لی، اور جھکائی ہوئی نظروں کے ساتھ جا کے آپ حضرت پیر حسن غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملے، بڑے ادب کیا، بڑی محبت کی۔ جب وہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے، مریدوں نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھا حضور وہ سادہ سا بندہ ہے اور آپ اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں؟ فرمایا یار تمہیں سادہ نظر آتا ہے لیکن یاد رکھو اس کا مقام مجھ سے بھی بڑا ہے۔ کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا جب نبیوں کی کچہری لگتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے بڑے ولی حاضر ہوتے ہیں تو فرمایا میں پیچھے بیٹھتا ہوں، یہ غلام حسن سواگ پہلی صاحب میں بیٹھتا ہے۔ فرمایا اس لیے یہ لگتا سادہ سا ہے لیکن اللہ نے اس کو مقام بڑا عطا کیا ہے، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ تو آپ کو چونکہ اللہ نے باطنی نگاہ عطا کی تھی، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے بڑا جو کام کیا وہ ختم نبوت پہ پہرے کا کام کیا۔ 1890 کو آپ نے ارادہ کر لیا، نہ جانے زندگی کی چند سانسیں ہیں، ارادہ کر لیا کہ میں گنبد خضرا کے سائے میں رہ کر وہ وقت گزاروں گا۔ حج کرنے گئے،
بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ارادہ یہ تھا میں زندگی یہاں گزاروں گا۔ وہ مدینہ شریف جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے، تو نبی تو امتی کو وہ حکم دیتا ہے جو امتی کے لیے نفع بخش ہو، جس میں فضیلت اور عظمت زیادہ ہو۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ زندگی کے خوش قسمت لمحات تھے جو میں نے وہاں گزارے، اور ارادہ یہی تھا بقیہ زندگی بھی یہاں گزاروں گا۔ خیر چند دن گزرے تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آ کے فرمانے لگے، مہر علی وہ قادیان کا مرزا میری احادیث کو طویل کی کینچیوں سے کاٹ رہا ہے، تو یہاں آ کے بیٹھ گیا، جا کے اس کا مقابلہ کر۔ فرماتے میں نے حضور علیہ السلام کا اشارہ پایا، فرماتے ہندوستان میں آیا تو میں نے مرزا قادیانی کے خلاف فرماتے تحریک کا آغاز کیا، نہ صرف تحریک کا بلکہ اس کے خلاف چند کتابیں لکھی۔ جب میری کتابیں اس تک پہنچی تو وہ حواس باختہ ہو گیا کہ اتنا بڑا عالم میرے مقابلے میں ہے۔ خیر اس نے مرزا قادیانی نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو کہا حضور آ جائیں بادشاہی مسجد میں۔ بادشاہی مسجد میں آئیں، آ کر وہاں پہ میرے ساتھ مناظرہ کرے، تفسیر آپ بھی لکھیں میں بھی تفسیر لکھتا ہوں، جس کی تفسیر اعلیٰ ہوگی وہ جیت جائے گا، تو لہٰذا آ جائے میرے ساتھ مقابلہ کریں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی بڑے بڑے اولیاء میں شمار ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آئے تو آ کر فرمانے لگے مرزا کانے کو، فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم بھی تفسیر لکھے میں بھی تفسیر لکھوں لیکن حتمی فیصلہ نہ ہو سکے، تو کہا اب کیا کرنا ہے؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب یہ ہم مصر ہیں، دونوں نے مرزے کانے کا مقابلہ کیا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے قلم تو بھی رکھ قلم میں بھی رکھتا ہوں، جس کا قلم آپ لکھے وہ سچا ہے، جس کا نہ لکھے وہ جھوٹا ہے۔ تو آپ نے جب اتنا بڑا دعویٰ کیا تو مریدوں نے کہا حضور قلم نہ لکھتا تو پھر؟ آپ فرمانے لگے مہر علی نے خود اعلان نہیں کیا، حضور نے اشارہ کیا، مہر علی نے اعلان کر دیا، فرمایا لوگوں سنو آج اگر مرزا کانا میرے مقابلے میں آ جاتا اور کہتا مہر علی میں نے ختم نبوت کو تب ماننا ہے جب مردہ زندہ کر کے دکھاؤ، فرمایا مہر علی نے آج مردہ بھی زندہ کر دینا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ لیکن فرمایا وہ میرے مقابلے نہ آنا ہے۔ آپ نے تیسری بات بھی اسے کہی، فرمایا اگر یہ بھی منظور نہیں تو بادشاہی مسجد کے مینار پر تو بھی چڑھ میں بھی چڑھتا ہوں، فرمایا چھلانگ لگانے کے بعد جو بچے گا وہی دین پہ سچا ہوگا۔ لیکن یہ بھی وہ کوئی جواب نہ دے سکا، آپ نے ڈٹ کے پہرا دیا۔ البتہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے لاہور میں جلسہ کیا، آپ فرمانے لگے بھائی دیکھو میں نے بڑا بلایا کانے کو اپنے مقابلے میں، وہ نہیں آیا، لیکن فرمایا 24 گھنٹوں کے بعد اللہ ہمیں اس سے چھٹکارا دے دے گا۔ آپ نے جو بات کی ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ 31 مئی کو وہ جہنم رسید ہو چکا تھا، اور وہ بیت الخلاء کے اندر جسے مرزا خانہ کہتے ہیں وہ اسی کے اندر جہنم رسید ہو گیا۔ اور پھر حالانکہ اس نے زندگی میں کہا تھا میں جہاں مروں گا وہیں میری قبر بنے گی، مرا تو لیٹرین کے اندر تھا تو وہیں پہ اسے دب دیتے، لیکن وہ راتوں رات اسے قادیان لے گئے اور وہاں پہ جا کے اس کو جہنم کے اندر گڑھا کھود کے ڈالا۔ اس لیے یہ وہ ولی تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ پہرا دیا اور نبی علیہ السلام کے ایک طریقے کو۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں سفر پہ تھا، فرماتے ہیں کہ رستے کے اندر کوئی ڈاکوؤں کا مسئلہ تھا، تو فرماتے ہیں ہم نے نماز عشاء پڑھی تو میں نے سنتے نہ پڑھی، فرماتے ہیں میں سو گیا تو نبی علیہ السلام میری خواب میں آ کے فرمانے لگے میرے لیے سنتے چھوڑ دی ہیں، فرماتے ہیں پھر زندگی بھر میں نے کبھی سنتے بھی نہیں چھوڑی۔ یہ تھا ان لوگوں کا کمال۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں اگر فرضوں کی حفاظت چاہتے ہو واجبات کی پابندی کرو، اگر واجبات کو بچانا چاہتے ہو تو سنتوں کی پابندی کرو۔ اگر کوئی بندہ اپنی سنتیں محفوظ کرنا چاہتا ہے مستحبات پہ کاربند ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی سنتیں اور سنت اور فرائض کے اندر جتنے بھی ہے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں سنتیں اور نوافل کیوں مشروع ہوئے؟ انسان کے فرائض اور واجبات میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ کمی سنتوں اور نفلوں کے ذریعے پوری کی جاتی ہے، اس لیے سنتوں کو اور نوافل کو مشروع کیا گیا۔ یہ اولیاء تھے۔ البتہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 78 سال کی زندگی پا کر 1937 کو آپ اس فانی دنیا سے کوچ فرما گئے، اور وہ آج یعنی 29 سفر کا دن تھا۔ اللہ آپ کی تربت انور پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔